اصلاحی دعوتی پروگرام کا سب سے پہلا مقرر جو آپ کے سامنے آئیں گے، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے آئیں۔ تو دوستو احباب، نوجوان ساتھیوں، آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں۔ آج کی اس مجلس کا سب سے پہلا خطیب فضیلت الشیخ جناب مولانا اسد علی صاحب الفیضی حفظہ اللہ وتعالہ کو میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور ہم سامعین کے سامنے آپ کا جو عنوان ہے اس عنوان کی روشنی میں خطاب فرمائیں۔ موصوف کا مولانا کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ اور ہمارا کردار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ محترم و مکرم علماء کرام اور اسٹیو ٹولہ اوپر ٹولہ کے باشندگان، میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور میری آواز سن رہے ہیں گھروں سے یا گھر سے باہر، وہ سارے حضرات اور میری مائیں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام جمعیت اہل حدیث برہیٹ بلاک کے جانب سے آپ کے اس علاقے اور اس جگہ پر قائم ہے۔ علماء کرام آپ کے لیے جمعیت کے بینر تلے حاضر ہوئے ہیں۔ چند باتیں مختصر انداز میں بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ آج کا میرا عنوان، جس عنوان سے مجھے گفتگو کرنا ہے، وہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ اور ہمارا کردار۔ میرے بزرگوں، دوستوں، معاشرہ کئی گھروں کو لے کر کے ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے، اور اس معاشرہ کو سنوارنے میں، اس کو سدھارنے میں، اس کو درست اور صحیح کرنے میں، اور ساتھ ساتھ اس ماحول کے اندر، ان گھروں کے اندر دینی بیداری پیدا کرنا اور اچھائی پیدا کرنا، یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، معاشرہ ہم سب سے ہے، ہم سے معاشرہ ہے۔ اگر ہم اچھے ہوں گے، اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ہماری نیت اچھی ہوگی، ہماری گفتگو اچھی ہوگی، اور ہماری باتیں اگر اچھی ہوگی، تو ہمارا معاشرہ
بہترین معاشرہ بنے گا۔ یہ ساری باتیں ہم کو، آپ کو، یہ ساری چیزیں ہمارا آپ کو معلوم ہیں، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس معاشرہ کو سدھارنے میں جن چیزوں کی سب سے اہم اور سب سے ضروری اور لازمی ہے وہ ہے تقوی، اللہ کا خوف۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایمان والے بنیں، ہمارے اندر ایمان پیدا ہو۔ ایمان کے بعد، ایمان جب ہمارے دلوں میں داخل ہوگا تو خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ تحریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو، نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو کہا۔ جو لوگ معاشرے کے اندر ایمان والے ہیں، جو لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم کو اس دنیا کے بعد ہماری زندگی یہاں ختم ہونی ہے اور ہم کو پھر قبر میں پہنچنا ہے اور پھر دوبارہ ہم کو اٹھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور پھر وہاں پر حساب و کتاب ہونی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسے ایمان والا کہا گیا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو گویا کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ایمان والوں کی گویا کہ ذمہ داری ہے۔ ایک معاشرہ کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے ہم کو گویا کہ کہا جا رہا ہے، اور ہر گھر کے ہر ایک ذمہ دار کو بولا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، معاشرہ کو درست کرنے کے لیے تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور یاد رکھو تمہاری ذمہ داری سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر ہم گھر کے گارجن ہیں، اگر ہم گھر کے باپ ہیں، گھر کی ماں ہیں، تو یاد رکھیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماتحت میں رہنے والوں کو ہم کس طریقے سے سدھاریں، کس طریقے سے ہم اس کو درست کریں۔ نبیوں کا یہی معمول تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے بھیجا کرتا تھا، انبیاء علیہ السلام اسی لیے آیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم اور آپ بڑے ہی
اچھے طریقے سے ان کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کر کے چلے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی دیتے ہیں انہی کی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، وہ نبی، وہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کا جو حکم تھا اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ اسماعیل علیہ السلام ایسے نبی تھے جو اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم گھر کے بڑے ہیں، اگر ہم نماز خود نہیں پڑھتے، اب یہ تصور کیجئے کہ کیا ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں اور ہمارے گھر کے اندر جتنے سارے بچے اور بچیاں رہتی ہیں، مرد اور عورت رہتے ہیں، کیا وہ لوگ نماز قائم کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو پہلے نماز کے لیے آنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے سارے افراد کو بھی حکم دینا ہوگا، تبھی جا کر کے معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بنے گا۔ آج کا معاملہ کیا ہے؟ گھر کے بڑے، گھر کے عمر دراز جو ہیں وہ مسجد حاضر ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ گھر کی عورت میں سے گھر کے بڑی جو ہوتی ہیں، چاہے ماں کے شکل میں ہو، چاہے دادی کے شکل میں ہو یا نانی کے شکل میں ہو، وہ نماز پڑھتی ہیں اور باقی لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس بارے میں ہر ایک سے سوال ہوگا، اس بارے میں ہر ایک سے سوال ہوگا، کیا آپ کے ماتحت میں رہنے والے آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، کیا وہ لوگ نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں تھا یا نہیں؟ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے یا نہیں؟ یا آپ نے ان لوگوں کو کچھ حکم کیا تھا یا نہیں؟ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرے گا، میرے بھائیوں بزرگوں کو سوال کرے گا۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے یعقوب علیہ السلام کی باتوں کو، کہ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام تھے، ان کی جب موت کا وقت ہوتا ہے اپنے ساری اولادوں کو بلاتے ہیں اور سارے بچوں کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد وہ سوال کرتے ہیں، اے میرے بچوں، یہ بتلاؤ کہ تم لوگ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ تمام اولاد نے ان کو یہی جواب دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس کی آپ کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام عبادت کرتے تھے، جس کی عبادت آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام عبادت کرتے تھے، اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کا یہ ان کا یہ طلب تھا، ان کے یہ ارمان تھی، ان کے یہ خیالات تھے کہ ہمارے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد گناہوں کی طرف چلے جائیں، ہماری اولاد بگڑ نہ جائے، ہماری اولاد خراب نہ ہو جائے، ہماری نسل خراب نہ ہو جائے، ہمارا معاشرہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا، یامر اہلہ بالصلاۃ واصطبر علیہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے
کہ آپ نماز کا اپنے آپ پر آپ خود قائم کیجئے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز قائم کرنے کی وصیت اور نصیحت کرتے رہیے، ان کو حکم کرتے رہیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ تو اسی لیے آج کی یہ محفل جو قائم کی گئی ہے، آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ اللہ کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف کیسے جا رہا ہے؟ آج ہمارے نوجوان نسل کس طریقے سے بگاڑ کی طرف جا رہی ہے؟ آج لوگ غیروں کی نقالی کرتے ہوئے، غیروں کے اختیار کرتے ہوئے حرام کاموں میں، حرام چیزوں میں ملوث ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے نوجوان طبقے، آج ہماری نوجوان نسل شراب نوشی کے اندر مبتلا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارے نوجوانوں کو کچھ انعام دے دیا، پیسوں کے شکل میں، دولت کے شکل میں، تو پھر وہ شراب کا استعمال کرنا شروع کر دیے، غیروں کی نقالی کرتے ہوئے، غیروں کی نقالی کرتے ہوئے یہ شراب نوشی شروعات ہو گئے۔ اس طریقے سے ہمارا معاشرہ بگڑتے جا رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان شراب پیے گا دنیا کے اندر، جو انسان دنیا کے اندر شراب پیے گا، نشے والی چیز پیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت کے اندر جو شراب، جو پاک اور صاف شراب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے، ایسے شراب کو ایسے لوگوں کو نہیں پلایا جائے گا، نہیں دیا جائے گا۔ اور اس طریقے سے حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب پینے والوں کو ایک بار اگر شراب پیتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر دو بار پیتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر تین بار تیسرے بار پیتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر چوتھی بار پیتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی عادت سی بن گئی ہے، اس کی عادت سی بن گئی ہے کہ روز روز معاف مانگتا ہے اور پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر کوئی انسان توبہ کرنا چاہتا ہے تو دل سے توبہ کرے، توبہ نصوحہ جسے کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نصوح توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ اور خالص توبہ کیا؟ کہ جو ہم نے گناہ کیا ہے اس گناہ کا اقرار اللہ کے سامنے ہو، گناہ کا اقرار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہو، اور اس گناہ پر، کیے ہوئے گناہ پر اپنے آپ میں شرمندگی کا احساس ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، وعدہ ہو کہ آئندہ ہم ایسا گناہ نہیں کریں گے۔ اگر حقوق العباد سے تعلق ہے، اگر حقوق العباد سے تعلق ہے، یعنی بندوں کے حقوق سے تعلق ہے، کوئی لین دین کا معاملات ہے، تو اس بندے کو لین دین معاملات کو صاف کرنے کے بعد یہ عہد کرے، یہ وعدہ کرے کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن آج ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو توبہ تو کر لیتے ہیں، توبہ تو کر لیتے ہیں، لیکن کرنے کے بعد ان کا تصور ہوتا ہے کہ اگر کہیں چانس مل گیا، کہیں اگر چانس مل گیا، موقع مل گیا، اس کو پھر کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر دل کے اندر یہ خیال رہا کہ اگر آئندہ کبھی اگر موقع مل گیا، چانس مل گیا، تو پھر ہم اس کو کر لیں گے، میرے بھائیوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا ہے۔
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پتہ یہ چلا کہ ہمارے معاشرہ کو اگر ہم درست کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا، اپنے کردار کو درست کرنا ہوگا، اپنی باتوں کو درست کرنا ہوگا۔ آج ہماری نوجوان نسلوں کی زبان میں تکیہ کلام یعنی نوک زبان پر ماں اور بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے زبان سے ماں اور بہن کی گالی نکلتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے زبان سے برے الفاظ نکالیں گے تو تصور یہ کیجئے، خیال یہ کیجئے، ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی رہا کرتے ہیں، وہ بچے کیا سیکھیں گے؟ وہ بچے وہی زبان بولیں گے جو ہم سے وہ سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کی بھی اصلاح کریں، والدین کی فرما برداری کریں۔ نوجوان نسلوں میں یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، آج ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی ہے، ماں باپ سے الگ ہو جانا ہے یا ماں باپ کو اپنے سے الگ کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کو تو الگ نہیں کرتے ہیں، عام طور سے ماں باپ سے خود ہی الگ ہو جاتے ہیں، خود ہی الگ ہو جاتے ہیں یا دور گھر جا کر کے بنا لیتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کی ماں، ان کے باپ، ان کے والدین نہ جا سکے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، والدین ایک نعمت ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ والدین ہمارے لیے ایک نعمت ہے، نعمت سے کم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، والدین کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ماں کی دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، باپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ قبول فرماتا ہے، اور ماں اور باپ کے خوشی سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے، اور ماں اور باپ کی ناراضگی سے ہمارا رب بھی ناراض ہوتا ہے۔ اگر ماں ناراض ہے، اگر باپ ناراض ہے، اسی حالت میں اگر موت ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، تو اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ ماں یقیناً ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی ماں کو خوش کرتا ہے، خوش رکھتا ہے، باپ کو نہیں رکھتا، یا باپ کو خوش رکھتا ہے، ماں کو نہیں رکھتا، تو یہ بھی ہمارے لیے خرابی ہے۔ دونوں کی خدمت کرنی ہے، دونوں کو اچھائی سے رکھنا ہے۔ ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں اگر جنت ہے تو دروازہ باپ ہے۔ اگر باپ کو خوش نہیں رکھو گے تو کس دروازے میں داخل ہوگے؟ اگر باپ کو تم نے خوش رکھا، ماں کو خوش نہیں رکھا، تو دروازہ، گھر کے بغیر دروازہ کس کام کا ہے؟ گھر کے بغیر دروازہ کس کام کا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ماں اور باپ دونوں کی خدمت کرنی ہے، ان کے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور یاد رکھو، سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک پتے کی بات بتاؤں کہ اگر ماں اور باپ کے انسان خدمت کرتا ہے نا، اگر ماں اور باپ کے پاؤں کو دبانا شروع کرتا ہے تو اللہ کی قسم، ماں اور باپ کے قدموں کو جب انسان چھوتا ہے، دباتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم نے مین سوئچ پر ہاتھ رکھ دیا، اور اس ماں سے، اس باپ کی زبان سے تمہارے حق میں صرف اور صرف دعا ہی نکلے گی، صرف اور صرف دعا ہی نکلے گی، کچھ اور نہیں نکلے گی۔ اس لیے ماں باپ کی اچھی طریقے سے خدمت کرو۔ ہمارے معاشرہ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو معاشرہ کے اندر بگاڑ کے لب لباب ہے، بگاڑ کو سدھار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کہاں تک میں بیان کروں، ہمیں وقت ساتھ نہیں دیتا ہے۔ بولنا تو بہت ساری باتیں تھی، لیکن وقت ہمیں ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس لیے اتنی ہی باتیں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرمائے،
हमने जितनी बातें बतलाई हैं इन सारी बातों को हम सब पर अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।